السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انتظامی امور کا مسئلہ۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان آمد میں 3 جون منصوبے کا اعلان کے درمیان تقریباً 2.5 ماہ کا عرصہ گزرا۔ ان چند مہینے میں پاکستان کے بنانے اور ہندوستان کے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ جلد بازی انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں پاکستان کا قیام غیر پائیدار ثابت ہوگا اور جو جلد ہی پاکستان گو مسئلے کر ختم ہو جائے گا۔ جب تقسیمی ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تو جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے وہ کم ترقی یافتہ اور پسماندہ تھے اور تو اس نوعیت ممالک پاکستان کے پاس ملک چلانے کے لیے ایک موجود دارالخلافہ تک موجود نہیں تھا۔ انتظامی امور کے چلانے کے لیے صرف کراچی کا شہر تھا جو کہ ایک منصوبے کے انتظامی امور چلانے کا بوجھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی لحاظ سے ایک ملک کے دارالخلافے کے لیے موزوں نہیں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد شہر کراچی میں سرکاری ملازمین کے لیے دفاتر موجود نہیں تھے۔ روزمرہ دفتر ضروریات کے اشیاء کی بھی انتہا قلت تھی۔ انتظامی امور چلانے کے لیے سرکاری ملازمین بھی ناپید تھے۔ خاص طور پر غیر مسلم ہندو تنازعات تھے جو قیامی پاکستان کے بعد ہندوستان چلے گئے۔ اس طرح ان کی نوعیدہ ممالک پاکستان کو سرکاری و غیر سرکاری ملازمین کی قلت کا شدید سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ان دشوار ترین مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین نے ہمت نہیں ہاری اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوصلہ انگیز قیادت اور تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بتدریج ان مشکلات پر قابو پا لیا۔ تقسیمی ہندوستان کے منصوبے کے بے حد واضح ہونے کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کا ایک سوچے سمجھے صوبے کے تحت قتل عام شروع کر دیا گیا۔ ان حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس پاکستان کی طرف ہجرت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین پاکستان کی طرف آنا شروع ہوئے۔ ان میں اکثریت ایسے لوگ کی تھی جو صرف تن پر لباس کے لیے پاکستان پہنچے۔ ان میں بے شمار افراد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی قربانیاں دے کر آتے تھے اور نہ صرف سر چھپانے اور روزگار کی ضرورت تھی بلکہ ان کو نفسیاتی دباؤ سے نکالنے کی بھی شدید ضرورت تھی اور ان مہاجرین کا آبادکاری پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تاہم پاکستان کے باشندوں بڑے حوصلے اور ہمت سے اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاجرین کے دیکھ بھال کی غرض سے قائد اعظم لاہور تشریف لے گئے اور مہاجرین کا حوصلہ بلند کیا اور ان کی آبادکاری کی نگرانی کی۔ تقسیمی ہندوستان کے منصوبے کے تحت متحدہ ہندوستان کے اثاثوں کی تقسیم پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پائی تھی۔ باہمی بات چیت کے ذریعے نوخطہ سنوں میں پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے قرار پایا تھا۔ قیامی پاکستان کے بعد بھارت شروع میں رقم کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن کچھ عرصے بعد 200 ملین روپے پاکستان کو ادا کر دیے گئے۔ یہ بات کے قیام کے ابتدائی دن تھے اور پاکستان کو رقم کی سخت ضرورت تھی۔ ان حالات میں مہاتما گاندھی نے بھارت حکومت پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان کا جائز حق ادا کر دے۔ اگرچہ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے گاندھی کو ٹالنے کی کوشش کی، تاہم وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور اس وقت تک مرنے پر تاہم کے ختم کرنے پر تیار نہ ہوئے جب تک بھارتی حکومت نے پاکستان کو اپنا حصہ ادا نہ کیا۔ تاہم بھارت نے 50 ملین روپے پاکستان کے حصے سے یہ کہہ روک دیے کہ پاکستان کے ذمے کچھ بقایا جات رہتے ہیں جو اس رقم سے مہیا کی جائے۔ 3 جون 1947 کے تقسیم کے بعد ان کے منصوبے کے مطابق متحدہ ہندوستان کی افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا۔ یہ فرضیہ سر انجام دینے کے لیے فیلڈ مارشل اینجلے کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کام کے 2 پہلو تھے: افواج کی افرادی قوت کی تقسیم اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم۔ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر 2 ممالک کے الگ الگ کمانڈر ان چیف ہوں گے، جبکہ سر انجلے بحیث سپریم کمانڈر کے کام کریں گے تاکہ فوجی اثاثات کی تقسیم مناسب طریقے سے سر انجام پا سکے۔ سر انجلے نے بہت محنت اور باریک بینی سے کام کرتے ہوئے افواج کی تقسیم کا پہلا مرحلہ 15 اگست 1947 تک مکمل کر لیا، یعنی فوجی جوانوں اور افسرانوں کی تقسیم کا مرحلہ
تاہم ان افراد کو پاکستان پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ کام کی تیزی رفتاری کو دیکھتے ہوئے کانگریسی رہنما سخت پریشان ہوئے کیونکہ ان تو منصوبے کا افواج پاکستان کو تقسیم کم از کم 2 سال کے عرصے لے گئے اور ان کی طرح پاکستان دو ہوا دکھائی دیا۔ لہٰذا انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ انجلک جانبداری اور ہندوستان مخالف رویہ اپنا رہا ہے، لہٰذا ان سے پوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ انجلک کو بھی کانگریس رہنماؤں اور حتیٰ ان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاکستان کے ملاحظے پر کو علم تھا، لہٰذا انہوں نے اس خفیہ ہتھ کے ذریعے برطانوی حکومت کو کانگریسی رہنما اور ماؤنٹ بیٹن کے رویے کا شکایت کی۔ قائداعظم کو بھی خبردار کیا کہ اگر مشترکہ دفاع کونسل کی تحلیل کی گئی تو پاکستان ہمیشہ کے لیے اپنے جائز فوجی ساز و سامان سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن، جو پاکستان سے ذاتی وجوہ کی بنا پر جوش نہ تھا، برطانوی حکومت نے انجلک کے ہیڈ کوارٹر کی بندوبست اور اس کے انگلستان بلانے کے احکام جاری کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح پاکستان اپنے جائز فوجی ساز و سامان سے محروم کر دیا گیا۔ جو بچا کچا فوجی ساز و سامان پاکستان کو مہیا کیا وہ جنگ آلودہ، ٹوٹا پھوٹا اور ناقابل استعمال تھا۔